بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ حدیث نمبر 117 پر بیان چل رہا ہے اور ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھنے کے بعد سو گئے، حتیٰ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی، اور لیکن پھر جب سرکار جاگے تو آپ نے وضو نہیں فرمایا اور آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس پر ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نبیوں کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل نہیں سوتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی اگر سو بھی جائے تو ان کا وضو نہیں ٹوٹا کرتا۔ کیوں یہ بات بیان فرمائی گئی، اس کو میں سمجھانا چاہ رہا تھا اور آپ کو بتا رہا تھا کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو استرخاء مفاصل ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اسے چاہیے کہ استرخاء مفاصل کی وجہ سے چونکہ ہو سکتا ہے کہ ہوا کا خروج ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرما دیا تو اس سے فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ سونے کے بعد وضو کرنا لازم ہوگا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس بات کو میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ استرخاء، جو نئے سننے والے ان کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ استرخاء کا مطلب ہوتا ہے ڈھیلا ہو جانا، اور مفاصل جوڑوں کو کہتے ہیں، یعنی جوڑوں کا ڈھیلا ہو جانا۔ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کے جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، تو جوڑوں میں رکی ہوئی ہوا پھر بدن میں گردش کرتی ہے، اور سوتے ہوئے انسان کے بارے میں گمان ہو سکتا ہے کہ خروج ہوا ہو چکا ہو، اور جب خروج ہوا ہو جائے گا تو پھر وضو اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے والے کو وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب چونکہ انبیاء علیہ السلام کی سرکار نے فرمایا کہ آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، اس کا مطلب دل جاگ رہا ہے، وہ ساری کیفیات محسوس بھی کر رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو ہر نبی کو یہ معلوم ہے کہ ان کے ساتھ وضو ٹوٹنے والا کوئی معاملہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ جب نہیں ہوا تو سونے کے باوجود ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ جاگیں گے اور نماز پڑھا لیں گے یا پڑھ لیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف سونا کوئی وضو توڑنے کا سبب نہیں بنتا ہے، اصل میں سونا سبب بنتا ہے استرخاء مفاصل یا جوڑوں کے ڈھیلے ہونے کا، اور جوڑوں کا ڈھیلا ہونا یہ سبب بنتا ہے خروج ہوا کا، اور خروج ہوا سبب بنتی ہے وضو ٹوٹنے کا۔ لہذا بھی یاد رکھیں کہ جب کسی حکم کا اصل سبب مخفی ہو، اصل علت مخفی پوشیدہ ہو، تو ظاہر کو اس کے قائم مقام کر کے اس سے حکم ثابت کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر پھر میں اس کو دہراتا ہوں، الفاظ کو ذرا غور سے سنیے گا۔ جب کسی حکم کی اصل علت، اصل سبب پوشیدہ ہو تو جو ظاہری سبب اس کا بن رہا ہوتا ہے اس حکم کا، ہم اس کو اس اصل علت اور سبب کے قائم مقام کھڑا کر دیتے ہیں اور اس سے حکم ثابت کرتے ہیں۔ مثال سے سمجھاتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیں، ایک شخص سو گیا، ہم کہتے ہیں کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا، یہ حکم ہے۔ اس کی اصل علت کیا تھی؟ خروج ہوا۔ لیکن جب ایک آدمی سو رہا ہے تو بتائیں خروج ہوا کا معاملہ اس کے اوپر پوشیدہ ہے کہ نہیں؟ مخفی ہے نا۔ جب مخفی ہے تو اب کیسے پتہ چلے گا جی خروج ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب معاملہ مخفی ہوتا ہے، حکم کی اصل علت اور سبب مخفی ہوتا ہے، تو پھر ظاہر کو اس علت اور سبب کے قائم مقام کر دیتے ہیں، اور ظاہر کیا ہے؟ اس کا سونا، استرخاء مفاصل۔ تو استرخاء مفاصل بس اصل علت کے قائم مقام ہو گیا، اور ہم استرخاء مفاصل سے کہیں گے کہ وضو ٹوٹ گیا، حالانکہ اصل علت کیا ہے؟ خروج ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر بالفرض یہ شخص سویا اور خروج ہوا نہیں بھی ہوئی تو ہم پھر بھی وضو ٹوٹنے کا حکم دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم استرخاء مفاصل کو یا جوڑوں کے ڈھیلے ہونے کو اس علت اور سبب کا قائم مقام بنا چکے ہیں، اب حکم اس سے ثابت ہوگا، اصل خروج ہوا کے معاملے سے نہیں ہوگا۔ ایک اور اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے سفر ہے، سفر میں آپ قصر نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، اور روزہ، قصر نماز چھوڑ دیں، ہم روزے کو لے لیتے ہیں کہ آپ دوران سفر روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یہ حکم ہے، اور اس کی علت اور سبب اصل میں کیا ہے؟ مشقت، تکلیف، پریشانی۔ تو شریعت نے اس تکلیف پریشانی کی علت اور سبب کی وجہ سے ہمیں دوران سفر روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی۔ لیکن اب مشقت کا معاملہ مخفی ہے، اب یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مشقت ہو تو روزہ چھوڑ سکے، مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا واجب ہو۔ مثال کے طور پہ ایک شخص پلین میں جا رہا ہے اور بزنس کلاس میں آرام سے ٹھنڈے اے سی میں لیٹا ہوا ہے، تو کیا یہ سفر اس کے لیے باعث مشقت بنے گا؟
بعض لوگ کہیں گے کہ نہیں بنے گا. جب نہیں بنے گا تو روزہ چھوڑنے کی علت کیا تھی؟ مشقت. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پھر اس کو روزہ رکھنا فرض ہو، لیکن ایسا نہیں ہے. ہر مسافر کو اجازت ہے، وہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے، روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے. کیوں اجازت مل گئی؟ اس لیے کہ مشقت کا معاملہ پوشیدہ ہے. ہر شخص کے لیے مشقت کا معاملہ پوشیدہ ہوتا ہے. اگر ایک آدمی آپ کو بزنس کلاس میں اے سی میں آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا نظر آ رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے یہ سفر آرام کا باعث ہو سکتا ہے بہت ہی مشقت کا باعث ہو. مثال کے طور پر اس کا کروڑوں کا نقصان ہو گیا اور اسے اب یہ جہاز سے دوسرے شہر کے اندر پہنچنا ہے، تو اس کے لیے تو یہ پہنچنے کے لیے جو سفر وہ طے کر رہا ہے وہ تو چاہتا ہے ایک پلک جھپکتے میں پہنچ جائے اور معاملات کو دیکھے کروڑوں کا نقصان کیوں ہوا ہے. اس کے لیے جو سفر ہے یہ انتہائی اذیت اور مشقت کا سبب بن رہا ہوگا، لیکن دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلے گا. وہ دیکھ رہا ہے جی آنکھیں بند کر کے آرام سے یہ بزنس کلاس میں لیٹا ہوا ہے، اسے کیا پریشانی ہوگی؟ لیکن وہ تو اس سے پوچھئے نا. ہو سکتا ہے اس کی زوجہ آخری سٹیج پر ہو کسی ہاسپٹل کے اندر دوسرے شہر میں، اور اسے اس کو دیکھنے کے لیے جانا ہے، یا ماں ہے یا باپ آخری سٹیج کے اوپر ہے. تو اب بتائیے کیا اس کے لیے سفر آرام دہ ہوگا؟ نہیں، انتہائی اذیت اور مشقت والا سفر ہوگا، تکلیف اور اذیت والا سفر ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ چونکہ مشقت کا معاملہ ہر ایک کے لیے مختلف ہے اور مخفی ہے، دوسرے اس کو نہیں جان سکتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سفر کو جو ظاہری چیز ہے اس کو سبب بنا دی، اس کو مشقت کے قائم مقام رکھا، اور اس سے اب حکم ثابت ہوگا، یعنی روزہ چھوڑنے کا حکم اس سے ثابت ہوگا. اب آپ دیکھیے، سفر سبب بنا تھا مشقت کا اور مشقت سبب بنی تھی روزہ چھوڑنے کا، لیکن معاملہ مشقت چونکہ مخفی ہے اس کو ہٹا دیں اور اس سفر کو ظاہر کو اس کے قائم مقام رکھ دیں، اس کی جگہ کھڑا کر دیں. اب سفر ہے تو بس روزہ چھوڑ سکتے ہیں چاہے بیچ میں مشقت ہو یا نہ ہو. امید ہے کہ اتنی تفصیل سے میں نے مسئلہ سمجھا، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. معلوم یہ ہوا، پھر اس پہ آ جائیں مسئلے پر، کہ جب انسان سوتا ہے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں. اعضاء ڈھیلے ہوتے ہیں تو سونا گویا کہ اعضاء ڈھیلے ہونے کا سبب بنا، اور اعضاء ڈھیلے ہونا یہ سبب بنتا ہے خروج ہوا کا، اور خروج ہوا سبب بنتی ہے وضو کے ٹوٹ جانے کا. لیکن چونکہ استرخاء مفاصل کے بعد خروج ہوا کا معاملہ مخفی ہے تو جو ظاہر چیز تھی اس خروج ہوا کی جگہ اس کو کھڑا کر دیا. اب خروج ہوا ہے یا نہیں اس ظاہر سے حکم ثابت ہوگا کہ کوئی سو گیا تو وضو ٹوٹے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا. اب اس سے معلوم ہوا کہ پھر ثابت یہ ہو گیا کہ اسی نیند سے وضو ٹوٹے گا جس میں استرخاء مفاصل ہو، اور جس میں استرخاء مفاصل نہیں ہے یقینی سی بات ہے کہ اصل تو یہ تھا کہ نیند سے استرخاء مفاصل یعنی اعضاء کا ڈھیلا ہونا، پھر جوڑوں کا ڈھیلا ہونے سے خروج ہوا کا احتمال پیدا ہوتا ہے. تو اگر اعضاء ڈھیلے ہوں گے ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ نیند وضو کو توڑنے والی بھی نہیں ہوگی. لہٰذا مثال کے طور پہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، کھڑے کھڑے سو گیا. اب یہ حالت ایسی ہے کہ اس میں گہری نیند آ ہی نہیں سکتی اور اعضاء اس میں ڈھیلے نہیں ہوں گے، سختی رہیں گے. جس طرح مرد رکوع کرتے ہیں بالکل ٹائٹ ہاتھ رکھ کر، وہ جھکا ہوا ہے اور سو گیا رکوع کے اندر، نہیں ٹوٹے گا اگرچہ نیند ہے لیکن بیچ میں استرخاء مفاصل نہیں ہے. جب استرخاء مفاصل نہیں ہے تو خروج ہوا نہیں ہے، خروج ہوا کا احتمال نہیں ہے تو وضو بھی نہیں جائے گا. ایسی جس حالت پر مرد سجدہ کرتے ہیں، مرد سجدے میں ہے، ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، پیٹ رانوں سے جدا ہے، رانے پنڈلیوں سے جدا ہیں، اور بالکل ایسا اور اسی میں سو گیا، وہ نہیں ٹوٹے گا. اس لیے کہ یہ حالت استرخاء مفاصل کا سبب نہیں بنتی ہے، یعنی اس میں اگر نیند آ بھی گئی تو یہ نیند اعضاء کے جوڑوں کے ڈھیلے ہونے کا سبب نہیں بنے گی، تو اس سے وضو نہیں جائے گا. تو امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا. تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبیوں کی آنکھیں سوتی ہیں ان کا دل نہیں سوتا، لہذا معلوم ہوا کہ نبیوں کی نیند سے اگرچہ استرخاء مفاصل ہوتا ہے لیکن آپ لوگوں پر اپنا معاملہ مخفی اور پوشیدہ نہیں ہوتا، لہذا آپ لوگوں کی نیند ہم دوسری کسی چیز کے قائم مقام نہیں کریں گے اور اس کو پھر وضو ٹوٹنے کا سبب بھی قرار نہیں دیں گے. یہ وجہ تھی کہ سرکار سوئے بھی، خراٹے بھی آپ نے لیے، اس کے باوجود جاگ کر آپ نماز پڑھانے تشریف لے گئے اور وضو نہ کیا. جیسے ایک روایت میں آتا ہے، اس میں الفاظ نہیں ہے، دوسری روایت میں کہ وضو نہیں کیا اور آپ نماز پڑھانے تشریف لے گئے اسی طریقے سے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہوا. معلوم یہ ہوا کہ کوئی بڑے سے بڑا کوئی صحابی ہوں یا کوئی تابعی ہوں، تبع تابعین میں سے ہوں، کوئی پیر صاحب ہوں، مشائخ میں سے ہوں، کیونکہ بعضوں کو بہت شوق ہے اپنے آپ کو بہت اوپر کرنے کا، جاہل قسم کے پیر ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا چڑھا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں، ایسے ان کی حرکتیں ہوتی ہیں، الفاظ ایسے ہوتے ہیں، باتیں ایسی بڑی بڑی کریں گے
کہ جیسے مان لو کہ یہ غوث پاک ہیں، وقت کے غوث ہیں، یا بہت پتہ نہیں کیا ان کو بس آپ مان لیجئے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی زوم فاسد میں ہے کہ میں بھی اگر سوتا ہوں تو جی مجھ پہ مجھے سب پتہ ہوتا ہے اطراف کا کیا، اگر ایسی جھوٹا کوئی دعویٰ کرتا بھی ہے تو یہ یاد رکھیں یہ صرف نبیوں کے ساتھ خاص ہے کہ وہ سوئیں گے تو ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا، باقی ہر شخص جو اس حالت پر سویا کہ وہ حالت استرخاء مفاصل کا سبب بن جائے، جوڑوں کے اعضاء کے ڈھیلے ہونے کا سبب بن جائے تو وہ نیند ضرور وضو کو توڑے گی، چنانچہ ان کو وضو دوبارہ کرنا ہی پڑے گا، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ 118 نمبر حدیث پر آتے ہیں۔ الحمدللہ متسلسل سے ہم ترتیب وار حدیثیں بیان کر رہے ہیں، اور اب جو حدیث ہے اس کا عنوان جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے وہ ہے باب حفظ العلم، علم کی حفاظت کرنے کا باب، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت احادیث بیان کرتا ہے، اب وجہ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں اگر کتاب اللہ میں یہ 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ یعنی آپ نے لوگوں کا کہیں سے کوئی آواز سن لی، کسی نے کہا ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، وجہ میں بتاتا ہوں کیوں ایسی آوازیں آئیں، تو آپ نے پھر اب اپنا ایک عذر پیش کر رہے ہیں کہ میں بالکل کوئی حدیث بیان نہ کرتا اگر یہ 2 آیتیں میرے پیش نظر نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ نے وہ آیت تلاوت کی ہیں، پھر آپ نے، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 ہیں، 159 اینڈ 160 آیت نمبر ہیں۔ آپ نے یہ آیت پڑھی کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو اس کے بعد چھپاتے ہیں جبکہ ہم نے ان کو لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر دیا ہے، تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، یعنی ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے، اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لی اور ان چیزوں کو پھر بعد میں بیان کر دیا، جو چھپائی تھی ان کو بیان کر دیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہوں۔ تو دیکھیے یہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے ان 2 آیتوں کی وجہ سے خوف پیدا ہوا کہ اگر میں بھی علم چھپا لوں گا تو ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت کا مستحق ہو جاؤں، کیونکہ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دینا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کہا جائے کہ اللہ لعنت فرماتا ہے، اس کا مطلب ہے اپنی رحمت سے دور کر دینا، اور اگر بندوں کی طرف نسبت کریں کہ بندے نے کسی پر لعنت کی ہے تو اس کا مطلب ہوگا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ اس کو رحمت سے محروم کر دے، تو یہ لعنت کا یہ مفہوم ہوتا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز سے، اس معاملے سے بچنے کے لیے حدیثیں بیان کیا کرتے تھے۔ پھر اب ایک اور عذر بیان کرتے ہیں کہ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی حدیثیں کیسے آپ کو حاصل ہو گئیں، اس کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں بے شک مہاجرین میں سے ہمارے بھائی بازاروں میں سودا کرنے میں مصروف رہتے تھے، اور انصار میں سے ہمارے بھائی کھیتی باڑی میں مصروف رہتے تھے، اور بے شک ابو ہریرہ بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ، اس کی میں تشریح کر دوں گا، بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لازم رہتا تھا، ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اور ان مواقع پر حاضر ہوتا تھا جب وہ حاضر نہیں ہوتے تھے، یعنی دیگر صحابہ حاضر نہیں ہوتے تھے، اور ان احادیث کو یاد رکھتا تھا جن کو وہ یاد نہیں رکھتے تھے۔ تو دیکھیے اب اس حدیث کی شرح کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کی جانب سے یہ بات سن لی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو کیا کسی نے غیبت کی تھی، تانہ زنی کی تھی؟ نہیں، وہ صحابہ کرام تھے، وہ اس سے پاک و صاف تھے، کہنے والے نے عذرائے ہمدردی ہی کہا ہوگا، اور وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح، ہم نے اس پہ کئی حدیثیں پیچھے آئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر میری طرف کسی جھوٹی بات کو منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔
تو صحابہ کرام خوفزدہ ہوتے تھے، ڈرتے تھے، اور یہی ڈر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ وہ یار غار تھے، ہر وقت سرکار کے ساتھ رہتے تھے، لیکن بہت کم حدیثیں بیان کی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بیان کریں اور کوئی چیز ذہن میں نہ رہے اور ہم اس میں ایڈنگ کر کے ایسی چیز سرکار کی طرف منسوب کر دیں جو آپ نے نہیں فرمائی، تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہماری آخرت میں گرفت ہو جائے۔ تو اس خوف کی وجہ سے وہ خود بھی رکتے تھے اور بعض اوقات دوسرے کو بھی ہمدردانہ یہ مشورہ دیتے تھے، اتنی حدیثیں بیان نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ غلط بات آپ کی زبان سے نکل جائے۔ تو یہ ایک ہمدردانہ آواز تھی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سن لی کہ بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ تو اس کا پھر آپ نے جواب دیا کہ اگر یہ دو آیتیں نہ ہوتیں تو میں بھی اسی احتیاط کو اختیار کرتا جیسے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نہیں زیادہ بیان کرتا، لیکن میں نے اپنے لیے دلیل بنائی یہ آیتیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہماری نازل کردہ دلیلوں کو اس بات کو جاننے کے باوجود کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس کو بیان کیا پھر بھی اس کو چھپاتے ہیں تو اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ تو لہٰذا یہ آیتیں ہیں جو مجھے حدیثیں بیان کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس سے معلوم ہوا یہ جو بیچارے ہمارے بہت سے لوگ بھولے بھالی عوام جنہوں نے کبھی حدیثیں نہیں پڑھی ہیں، جنہوں نے کبھی ترمذی شریف کا مطالعہ نہیں کیا ہے، جب علماء کسی رائے میں اختلاف کرتے ہیں، ایک اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے کسی دلیل کو پیش کرتا ہے، دوسرا اپنے موقف کو بیان کرنے کے لیے ایک اور دلیل کو پیش کرتا ہے، تو عوام الناس کہتی ہے یار یہ مولوی تو کسی ایک چیز پہ متفق ہی نہیں ہوتے، لڑتے ہی رہتے ہیں، ہر ایک اپنے دلیل لے کر آ رہا ہے۔ یار کیا مسئلہ ہے بھائی؟ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آپ غور کر لیں کہ یہی اختلاف، اسی قسم کا علمی اختلاف صحابہ میں رہا۔ بعض نے کہا ہم کثیر حدیثیں بیان نہیں کریں گے، دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو کثیر حدیثیں بیان کرنے میں چونکہ اس چیز کا احتمال ہے کہ ہم غلطی سے نبی کریم کی طرف وہ بات منسوب کر دیں جو آپ نے نہیں بیان فرمائی اور اس سے ہم اس وعید کے شکار ہو جائیں گے، تو بھئی ہم زیادہ حدیثیں بیان نہیں کریں گے۔ دوسرے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کریں گے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے جی؟ دلیل یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہماری نازل کردہ دلیلوں کو چھپائے لوگوں سے اس پہ اللہ کی لعنت، وہ ہمیں تو یہ خوف ہے، ہم تو بیان کریں گے۔ اب اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور دونوں اپنے اپنے دلیل لے کر آ رہے ہیں اور کوئی ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہہ رہا کہ یار تم لڑ رہے ہو آپس میں، بھائی کوئی ایک چیز پہ متفق ہو جاؤ۔ نہیں، تو معلوم یہ ہوا، بہت ہی معذرت کے ساتھ ہمارے دیکھنے والے بھائی اور بہنوں کی خدمت میں ہم عرض کر رہے ہیں کہ آپ اس چیز پہ کمنٹس نہ دیں اور تبصرہ آرائی نہ کریں۔ جو علماء کے اختلافات ہیں وہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں، آپ اطاعت کریں اور ان سے اکتساب فیض کریں۔ یہ اختلافات چلتے رہیں اور چلتے رہیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں مزید اس کی وضاحت کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔